بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کلمہ طیبہ کے 24 حروف، کلمہ طیبہ کے ذکر اور ورد کے اثرات، مرد مومن کا کلمہ۔ ناظرین، کلمہ طیبہ کی دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے 24 حروف ہیں اور دن رات میں گھڑیاں بھی 24 ہوتی ہیں۔ دن رات میں انسان کم و بیش 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ جب فقیر صدقے دل سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے تو کلمہ کے ہر حروف کے بدلے میں اس کے ہر گھڑی کے گناہ اس طرح جل جاتے ہیں جس طرح خشک ایندھن سے آگ۔ کلمہ طیبہ کے صدقے دل سے پڑھنے کی وجہ سے اس پر ہر حرف کے بدلے 1000 علم ظاہر ہوتے ہیں اور ہر علم سے 1000 عمل جو کہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے ذکر سے فقیر عارف باللہ اور مقرب حق ہو جاتا ہے اور اس پر انوار الہی کی بارش ہوتی رہتی ہے اور راز الہی اس پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت سلطان سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان احمق اور بے شعور آدمیوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو کہ مردہ دل اور مغرور ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور دست بیعت و حکم کے بغیر اور تلقین و تعلیم کی قوت نہ رکھتے ہوئے اندھی تلقین کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جب ذکر الہی کی نصیحت کرتے ہیں تو ان کے شاگردوں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا اور ان کا نفس گناہوں کی خواہش کو رد نہیں کرتا، جس کی وجہ سے معرفت الہی کے راز ان پر نہیں کھلتے۔ کلمہ طیبہ کے ذکر اور ورد کے اثرات۔ حضرت سلطان سرکار رحمۃ اللہ علیہ کلمہ طیبہ کے ذکر اور ورد کے اثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کلمہ طیبہ کا ادراک اور شعور ہمیں اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہمیں اس کا صحیح مقام و مرتبہ معلوم ہو۔ جب سے مومن نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، کلمہ طیبہ نے مومن کے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ عام فہم لوگ کلمہ طیبہ کے اسرار و رموز کو کیا جانیں اور اس کی اصل ماہیت کو اہل درد ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت سلطان سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کفر اور اسلام کے درمیان امتیاز اور فرق اس وقت سمجھ آیا جب کلمہ ہمارے جسم و جان میں بس گیا اور اپنا رنگ اور اثر ہم پر ظاہر کیا۔ کلمہ طیبہ کے ذکر کا فائدہ اس وقت ہی ظاہر ہو سکتا ہے جب بندہ کلمہ طیبہ کی اساس کو سمجھے اور زبان سے اس کا اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کرے۔ کلمہ طیبہ پر کامل یقین رکھنے سے ہی فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علامہ فقیر محمد جاوید سرکار رحمۃ اللہ علیہ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ انسان کو شرک اور کفر سے نکال کر دریائے وحدت میں تیراکی سکھاتا ہے اور اس تیراکی کے ذریعہ بندہ لامکانی کا سفر طے کرتا ہے اور بالآخر وحدانیت کے جلووں میں دیدار الہی سے روشناس ہوتا ہے۔ مکان سے لامکان کی طرف سفر اور اسرار کائنات آشکار ہوتے ہیں اور اسی جلوہ حق کا اکثر اوقات گمان انسان پر یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا وجود باری تعالیٰ کے اندر سما گیا ہوتا ہے اور اس کا وجود فنا ہو گیا ہوتا ہے۔ وہ جدھر دیکھتا ہے اللہ ہی اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اسی کیفیت کو حضرت امیر خسرو سرکار رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں، چونکہ کلمہ طیبہ کا صحیح ادراک کرنا اور اس کی اساس کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہو کر اس کا ذکر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو یہ انہی لوگوں کو زیبا دیتا ہے جنہوں نے اس کا تفکر کیا ہے اور تصدیق دل اور اقان کلی کے ساتھ اسے ادا کیا ہے، اور جو اس بحر و وحدت میں مکمل طور پر غرق ہو کر اسرار و رموز کے معنی سے روشناس ہوتے ہیں اور ان میں مکمل طور پر محو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور انہی لوگوں پر کلمہ طیبہ کا اثر صحیح اور ظہور ہوتا ہے۔ حضرت سلطان سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے قربان جاتا ہوں جنہوں نے اخلاص اور سچے دل سے کلمہ طیبہ کے ذریعے اللہ عز و جل کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور اس کو مانا اور اس کلمے کی حقیقت کو سمجھا مرد مومن کا کلمہ۔ مرد مومن کلمے کے ذکر سے اپنے دل کو دھو کر صاف پاک بناتا ہے اور موت کے وقت بھی کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے
اور کلمہ ہی اس کا جنازہ پڑھاتا ہے، اور قبر میں منکر نکیر کے روح برو جب کلمہ پڑھتا ہے تو اسی کلمہ کی بدولت اس کا معاملہ سنور جاتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ باہو جو کلمہ کو ہی کامیابی اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ کسی مقام پر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہوتی ہے شان۔ جلد ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔